میرے دوستوں، صحافیوں، ساتھیوں اور جملہ حاضرین، آپ تمام لوگوں کی آمد کا شکریہ، ڈبل شکریہ، بلکہ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ سب لوگ آئے، چند گھنٹوں کے نوٹس پہ آپ سب یہاں پر آئے۔ اس وقت میرے ساتھ امریکہ کی سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے لوگ موجود ہیں۔ میرے دائیں جانب گل محمد جو امریکہ کی سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن ہیں، ان کے برابر میں محفوظ حیدری جو امریکہ کی سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن ہیں، اور عارف صدیقی موجود ہیں، امریکہ کی سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن، اظہار بھائی چیپٹر انچارج، اور اس وقت ہمارے پاس اسکائپ پر آن لائن امریکہ کے سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے دیگر ارکان شمیم صدیقی بھائی موجود ہیں جو سینئر جوائنٹ آرگنائزر بھی ہیں، کامران حیدر بھائی موجود ہیں، جنید تیمی موجود ہیں، اور عدنان نقوی بھی موجود ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب دوست مختصر نوٹس پر متحدہ قومی موومنٹ امریکہ میں پریس کانفرنس پر یہاں تشریف لائے۔ آپ لوگوں کو یقیناً اندازہ تو ہوگا کہ آپ کو یہاں کس مقصد کے لیے جمع کیا گیا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو کچھ ایم کیو ایم کو کمزور، تباہ اور خصوصاً مہاجر قوم کو قائد تحریک سے دور کرنے کے لیے کر رہی ہے، وہ کچھ نیا نہیں ہے۔ وہ گزشتہ 3 اشروں سے زائد عرصے سے اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح ایم کیو ایم اور اس کے قائد کا باب جبراً بند کیا جائے، مگر کیا ہے کہ یہ صرف رب کی ذات ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے ذلت دے، وہ تو عز من تشاء، وہ تو ذل من تشاء۔ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے جن کارکنان اور سابق ذمہ داران نے آج پریس کانفرنس کر کے ایک نیا نام نہاد، نیا دکھڑا کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اس بہرو تاثر کو مبہم ڈھکے چھپے الفاظ میں ہوا دینے کی کوشش کی ہے کہ ایم کیو ایم امریکہ میں مہاجر عوام متحد نہیں ہے، اور کسی بھی سطح پر کوئی گروپ یا دھڑا موجود ہے وہ نہایت قابل مذمت ہے، اور ایم کیو ایم امریکہ کی نظر میں یہ انہی سازشوں کا تسلسل ہے جس سے ایم کیو ایم اور قائد تحریک نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں نبرد آزما ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم حق و سچائی کے ساتھ ہیں، اور یقیناً آخری فتح سچ کی ہوگی۔ ان کی اس صبح کی پریس کانفرنس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آواز میں تو آپ کی بے شک خلوص ہے، لیکن ذرا نقاب رخ سے اٹھائیے۔ ہم مانتے ہیں آپ بڑے دل نواز ہیں، لیکن یہ آستین میں کیا ہے دکھائیے۔ ایم کیو ایم ایک نظریاتی اور انقلابی تحریک ہے جو ملک کے مظلوم عوام کے آئینی، قانونی اور جمہوری حقوق کے حصول کی جدوجہد کر رہی ہے۔ انقلابی تحریکوں کو حالات کے جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن جو تحریکیں تمام تر مصائب و مشکلات کے باوجود ثابت قدمی سے اپنی جدوجہد جاری رکھتی ہیں، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ حق پرستانہ جدوجہد کی پاداش میں گزشتہ 3 برسوں سے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اس دوران ایم کیو ایم کے 67 کارکنان کو حراست کے دوران وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ مہاجر بستیوں پر 10,000 سے زائد چھاپے مار کر ہزاروں کارکنان و ہمدردوں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کیے گئے 135 کارکنان آج بھی لاپتہ ہیں۔ ایم کیو ایم کا مسلسل میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے بے گناہ کارکنان کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے پابند سلاسل کیا جا رہا ہے۔ مملکت خدا داد میں مظلوم مہاجروں کو انصاف دلانے والا کوئی نہیں، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مہاجر قوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے کے مسلسل واقعات کے حقائق بیان کرنے کی پاداش میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تحریر، تصویر، تقریر، ہر شے پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آنکھ بند، نظر بند، زباں بند، قلم بند۔ افسوس مہاجر قوم پر
ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने के बजाय बाज नाआक़िबत अंदेश महाजिर दुश्मनों के आलाए कार बनकर तहरीक की जड़ें खोखली कर रहे हैं। मोदी साफ़ी हजरात, आज अमेरिका में बाज़ सीनियर और अल्ताफ़ भाई से मोहब्बत के दावेदार भी इस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि निहायत अफसोसनाक है। मोहब्बत के दावे करने वाले और कायद का दम भरने वालों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की ना ही तस्वीर मौजूद थी और ना ही MQM का कोई झंडा मौजूद था। हम सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अरकान आज सुबह होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस इबादुर रहमान और दीगर की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर और राब्ता कमेटी के अरकान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात लव, बेबुनियाद और झूठ का पुलंदा करार देते हैं। हम इन इल्ज़ामात को न सिर्फ यकसर मुस्तरद करते हैं बल्कि शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करते हैं। इनका ये अमल न सिर्फ गैर तंजीमी और गैर नज़रियाती है बल्कि शुगर कोटेड साजिश है, जिसे तहरीक के नज़रियाती कारकुनान अच्छी तरह समझते हैं। ये साबिक ज़िम्मेदारान अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसके नीचे जोन्स हैं, उसके नीचे सेक्टर्स हैं, विंग्स हैं। इस पूरे सिस्टम को बाईपास करने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आखिर वो किस हैसियत में की गई और वो किस नाम से की गई और उसका जवाब क्या था। पहली बात जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, इबादुर रहमान ने और दीगर ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई गलत बयानी से काम लिया कि इनकी बात कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन तक नहीं पहुंचाई जाती। मैं इसको एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि उनकी बात कायदे तहरीक तक नहीं पहुंचाई जाती। पार्टी में एक सिस्टम है कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप अपने चैप्टर इंचार्जेस से कर सकते हैं, चैप्टर इंचार्ज की शिकायत जोनल इंचार्जेस से कर सकते हैं, जोनल इंचार्जेस की शिकायत सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कर सकते हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की शिकायत आप लंदन राब्ता कमेटी से कर सकते हैं और अल्ताफ़ भाई से भी बात कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर ग्रुप की शक्ल में नहीं। इबादुर रहमान गुज़िश्ता 3 बरसों में 2 मरतबा लंदन सेक्रेटेरिएट जा चुके हैं और अल्ताफ़ भाई से बराह रास्त गुफ्तगू भी कर चुके हैं और मुनाफ़िकत की इंतहा तो ये है कि आज सुबह रात के 2 से 3 बजे के दरमियान में इबादुर रहमान की अल्ताफ़ भाई से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दानिस्ता इस सच्चाई का तस्करा तक करने से गुरेज किया। इस एक बात से इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लगाए गए इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात का पोल खुल जाता है। दामन को ज़रा देख, ज़रा बंद कबा देख। और आप लोग भी गवाह होंगे कि मैंने और अदनान नकवी भाई ने इस सिलसिले में अहम किरदार अदा किया। हमने कहा कि भाई अगर आपके कुछ ग्रीवेंसेस हैं, अगर आपकी कुछ शिकायत है, अगर आप कुछ चाहते हैं, अगर आपको किसी शिकायत है तो जो शिकायत आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए करना चाहते हैं हमें दे दें, हम लंदन तक पहुंचा देंगे। हमने उन्हें लंदन तक पहुंचाने में किरदार अदा किया। उनकी शिकायत लंदन तक गई, उनके मामलात या कंसर्न थे लंदन तक गए और आज सुबह उनकी कायदे तहरीक अल्ताफ़ से गुफ्तगू भी हुई। तो ये बात नहीं पहुंचाई जाती या अल्ताफ़ भाई तक बात नहीं जाती, मैं समझता हूँ कि ये लग इल्ज़ाम है। अगर इबादुर रहमान और दीगर अल्ताफ़ भाई के इतने ही सच्चे चाहने वाले हैं जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, तो वो कौम को बताएं कि जब 3 मार्च 2016 को एजेंसियों की सरपरस्ती में एक टोला ख़याबान शहर कराची लाया गया और इस टोले की जानिब से कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ इखलाक से गिरी
कोई ज़बान इस्तेमाल की गई तो उन्होंने उनके दीगर साथियों ने और सीनियर कारकुनान की हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन अनासिर की जानिब से की गई बदतमीज़ी, बेहूदी और फर्जा सराई की मजम्मत क्यों नहीं की? सुबह होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सरियत का ताल्लुक उन लोगों से था कि जो आज किसी जिम्मेदारी पर मौजूद नहीं है और कई सालों से वो इनएक्टिव हैं और किसी ख़ास नासिब नहीं की जिम्मेदारी बल्कि किसी एक आम कारकुन की हैसियत से भी वो उन्होंने माजरत की हुई है। कुछ लोगों को कुछ अरसे पहले शिकायत थी तो उनको सिस्टम में लाया गया, उनको काम दिया गया और उनको ज़िम्मेदारियां दी गईं। जब मुल्क के मुंतखब ऐवानों में कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के ख़िलाफ़ करारदादें पेश की गईं और सिंध असम्बली में MQM के ही अरकान असम्बली की जानिब से कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के ख़िलाफ़ मजम्मती करारदाद मंजूर करने के साथ साथ आर्टिकल 6 के तहत सज़ा देने का मुतालबा भी किया गया, तो इस वक्त के ये मुखलिस और सीनियर अरकान कहाँ थे? उन्होंने आज की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एहसान फरामोश अनासिर के अमल की मजम्मत क्यों नहीं की? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्टिकल 6 की मजम्मत के लिए बात की गई है। इस पे मैं यही कहूँगा कि जोलाही की नमाज में भी कोई जालसाजी है। आजमाइश के मराहिल में जो जिम्मेदारान कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ खड़े रहे, साबित कदमी का मुजाहरा करते रहे, क्या इबादुर रहमान इन जिम्मेदारान की किरदार कुशी करके महाजिर दुश्मन कुव्वतों के हाथ मजबूत नहीं कर रहे? राब्ता कमेटी के जो अरकान मुश्किल तरीन हालात में भी अल्ताफ़ भाई के साथ खड़े हैं, इनके बारे में गलत बयानी से काम लेकर अल्ताफ़ भाई को कमज़ोर करने की साजिश नहीं की जा रही। कौम को बताया जाए कि आखिर ये आक़िबत ना अंदेश किन कुव्वतों का खेल खेल रहे हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से लंदन में कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग की केस की तहक़ीक़ात जारी थी। इस दौरान अल्ताफ़ भाई को हिरासत में भी ले लिया गया, लेकिन जो लोग आज अल्ताफ़ भाई से मुखलिसी के दावे कर रहे हैं, इन सीनियर अरकान को लंदन आकर अल्ताफ़ भाई का साथ देने की तौफ़ीक नहीं हुई। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों की टीम इबादुर रहमान भाई और दीगर ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 32 बरस अल्ताफ़ भाई की तरबियत में गुजारे हैं और इनके ज़ेर साया रहकर बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये नादान दोस्त एक तवील अरसे अल्ताफ़ भाई के ज़ेर तरबियत रहने के बावजूद आज तक अल्ताफ़ भाई को समझ ही नहीं सके और आज तक इन्हें ये इदराक नहीं हो सका कि जब पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां अल्ताफ़ भाई को गुमराह नहीं कर सकें तो वह चंद अफराद अल्ताफ़ भाई को क्या गुमराह कर सकेंगे। इन अरकान ने अपनी जहनी बिसात के मुताबिक मुनाफ़क़त से काम लेते हुए कारकुनानों अवाम को ये तासुर देने की कोशिश की कि वो आज भी अल्ताफ़ भाई के साथ हैं, लेकिन लंदन के चंद अरकान ने अल्ताफ़ भाई को अपने हिसार में ले रखा है और ख़ास तौर पर अमेरिका में तंजीमी मामलात के हवाले से कायदे तहरीक से गलत फ़ैसले कराए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इबादुर रहमान को जब से अमेरिका में तंजीमी ज़िम्मेदारी से सबकदोश किया गया है, तब से ही इन्हें राब्ता कमेटी के अरकान में ख़राबियाँ दिखाई दे रही हैं। जब तक ये अमेरिका में स्याह सफ़ेद के मालिक थे, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, तो इन्हें कोई ख़राबी भी नहीं दिखाई दे रही थी और एक अरसे तक लंदन की उसी टीम के साथ ये काम कर रहे थे। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अल्ताफ़ भाई को चंद लोगों ने घेरा हुआ है और चंद लोगों की बात सुनते हैं। अगर आपने अल्ताफ़ भाई की तरबियत को समझा हो कि अल्ताफ़ भाई के साथ 32 गुजारने के बावजूद मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज आपको ये सीखना पड़ेगा कि दुनिया में दो किस्म की शख्सियात होती हैं, एक ज़माना परस्त होता है और एक ज़माना साज होता है। ज़माना परस्त वो होता है जो लोगों के मशवरों पर, उनकी राय पर और उनकी उमंगों के मुताबिक चलता है। उस ज़माना
ساز وہ ہوتا ہے جو زمانے بناتا ہے، جو سنتا ضرور ہے، جو مشورہ ضرور لیتا ہے، جو رائے کا احترام ضرور کرتا ہے، لیکن اس کا ایک ویژن ہوتا ہے، وہ ایک قوم کو ویژن دیتا ہے، وہ قوم کو لے کے چلتا ہے۔ وہ شخص کہ جس نے جامعہ کراچی سے 1978 میں ایک شخص نے ایک اے پی ایم ایس او کی تحریک شروع کی اور اسے پھر پاکستان کی تیسری اور چوتھی اور سندھ کی دوسری سیاسی جماعت بنا دیا، جس نے سینکڑوں لوگوں کو ایم پی اور ایم این اے بنایا، ہزاروں لوگوں کو کونسلر کے عہدے پہ فائز کیا، سینیٹرز بنائے، جس نے 90 سے لے کر بیگم خورشید ہال، خدمت خلق فاؤنڈیشن، آج ایم کیو ایم کے تحت یونیورسٹی چل رہی ہے، نذیر حسین یونیورسٹی چل رہی ہے، ایم کیو ایم کے تحت کالجز چل رہے ہیں، ایم کیو ایم اسکول چلا رہی ہے، ایم کیو ایم خدمت، ایم کیو ایم سن چیریٹی چلاتی ہے، ایم کیو ایم پاکستان کلب چلاتی ہے، ایم کیو ایم اے پی ایم ایس او پہ جس شخص نے اتنی بڑی سلطنت بنائی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ 2 یا 3 افراد انہیں اپنے نرغے میں لے لیں گے، یہ 2 یا 3 افراد کہ وہ کہنے پہ چلیں گے؟ ایک الزام بڑا یہ لگایا گیا کہ امریکہ میں یا امریکہ کی ٹیم میں پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ لوگ اب نہیں ہیں، ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے، یا شاید آج کچھ ایجوکیٹڈ لوگوں کی کمی ہو گئی ہے۔ تربیت کے حوالے سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اچھا سوٹ پہن لینے سے، اچھی انگلش بول لینے سے ایجوکیشن کا تعلق نہیں ہوا کرتا۔ علم کا تعلق کسی ادارے سے ڈگری حاصل کر لینے کا نام نہیں ہے، کسی ادارے سے دستار فضیلت حاصل کر لینے کا نام علم نہیں ہے، ورنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو ابو الکفر کہنے کے بجائے ابو جہل نہ کہا جاتا۔ شائستگی کا نام علم ہے، شرافت کا نام علم ہے، معاملہ فہمی کا نام علم ہے، اپنے غصے کو قابو پانے کا نام علم ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نام علم ہے، دوسروں سے شفقت سے پیش آنے کا نام علم ہے، معاملہ فہمی کا نام علم ہے۔ اور اگر یہ شاید قائد تحریک الطاف حسین کی تربیت واقعی 32 سالوں میں سمجھی ہوتی تو آپ شاید یہ نہ کہتے کہ آج جو ہے وہ کچھ ان ایجوکیٹڈ لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر اس موقع پر اپنے سابق اراکین کو سمجھانا یہ بھی ضروری ہے کہ یہ تحریک ہے، تحریکوں میں کرائٹیریا مختلف ہوتے ہیں، تحریک میں اسکل ورسز کمٹمنٹ بھی ہوتا ہے کہ آیا اسکل زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹیلنٹ امپورٹنٹ ہے یا کمٹمنٹ امپورٹنٹ ہے۔ بلال حبشی، حضرت بلال حبشی تو ایک غلام تھے، ان کے مقابلے میں ابو سفیان ایک بہت پڑھا لکھا آدمی تھا۔ تحریکوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اوبیڈینٹ ہیں یا باسنگ ٹینڈنسی ہے، تحریکوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ریڈ ٹیپ ورسز فلو اسٹارٹ بھی دیکھا جاتا ہے، فل ٹائم اور پارٹ ٹائم بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے جس کے لیے میں کسی بھی وقت ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ موزی صافی حضرات، ایک مرتبہ پھر میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تحریک میں عہدے اور منصب کسی کی جاگیر نہیں ہوا کرتے۔ آج ہم ذمہ دار ہیں تو کل کوئی اور ہماری جگہ اس عہدے پر آ جائے گا۔ بنیادی طور پر ہم سب تحریک کے کارکنان ہیں۔ ایم کیو ایم ایک نظریاتی تحریک ہے، تحریکوں میں کسی کے آنے یا جانے سے فرق نہیں آتا، تحریک میں قائد اور کارکنان ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ تحریک
حق پرست شہدا اور مہاجر قوم کی امانت ہے اور اس امانت میں کسی کو خیانت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تحریک میں سب برابر ہوتے ہیں اور تحریک میں چلنے والے لوگ ایک دائرے میں چلنے کے مانند ہوتے ہیں۔ الطاف حسین کی شخصیت کے گرد سب لوگ دائرے میں گھوم رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم دائرے میں چلنے والے پہلے ہیں یا آخری ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم دائرے میں چلنے والے دائیں ہیں یا بائیں ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ آج اس دائرے میں ذمہ داری کی گٹھڑی ہمارے سر پر ہے، کل کسی اور کے سر پر تھی اور کل کسی اور کے سر پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے MQM امریکہ کے کارکنان و عوام کل کی طرح آج بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین کی قیادت میں متحد ہیں اور ہمارا یہ اتحاد امریکہ میں بھی MQM کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور MQM کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ماضی کی طرح ناکامی و نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا اور فتح صرف اور صرف حق پرستوں کا مقدر ثابت ہوگی۔ میں یہاں پر ایک دو بات اور واضح کر دوں کہ کہیں اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ شاید الطاف بھائی تک بات نہیں پہنچائی گئی یا الطاف بھائی تک جو ہے وہ بات کو نہیں پہنچایا گیا۔ میرے ایک ذمہ دار سینٹرل آرگنائز کمیٹی کے رکن عدنان نقوی نے متعدد بار اس بات کی آفر کی کہ ہم جب چاہیں ہم الطاف بھائی سے آپ کی بات کرا سکتے ہیں، لیکن اس میں سیریسنس دکھائی نہیں دے گی، اس میں سنجیدگی دکھائی نہیں دی۔ کئی مرتبہ اس بات کی آفر کی گئی۔ میں نے خود ذاتی طور پر جتنے بھی لوگ آج پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے وہ اس بات سے انکار ہرگز نہیں کر سکیں گے اور نہ انہیں انکار کرنا چاہیے کہ میں نے ان سب کے گریونسز معلوم کرنے کے لیے گزشتہ 2 ہفتوں میں 3 4 فون کال کیے۔ انہوں نے نہ صرف میرے فون کال اٹینڈ نہیں کیے، کچھ نے کیے جن سے میری بات ہوئی۔ ہر وہ شخص کہ جو آج صبح کی پریس کانفرنس میں بیٹھا تھا، میں نے اسے ذاتی طور پر، میری ٹیم نے تو کیے، میری تمام ٹیم نے کیے، لیکن میں نے بھی انہیں ذاتی طور پر فون کال کیے کہ بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کس کے ساتھ ہیں، آپ کون سی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ بھی نہیں ہیں، اب آپ لندن کے ساتھ بھی نہیں ہیں، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کوئی نیا گروپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی نیا گروپ بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ وہ سب تمام سوالات ہیں کہ جس کے جوابات ضروری ہیں۔ دیکھیں، تحریکوں میں، تنظیموں میں شوگر کوٹڈ اور اپنی فیس سیونگ کے لیے کیا یہ جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ٹاپ مین سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، جو ٹاپ مین ہے ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اس کے بنائے ہوئے جو لوگ ہیں، انہوں نے جس کو بنایا ان سے شکایت ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹاپ مین سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اس کے بنائے ہوئے سسٹم سے شکایت ہے، اس کے بنائے ہوئے لوگوں سے شکایت ہے، تو دراصل آپ انڈائریکٹلی اسی ٹاپ مین کے پالیسی پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ اور مجھے ایک بات پر، اور میں نے پوری پریس کانفرنس پوری طرح تو نہیں سن سکا ہوں میں، لیکن ایک بات جو بھی کچھ سنی اس بات پہ بھی افسوس ہوا کہ یہ کہا گیا کہ وفاداری نظریے کے ساتھ ہوتی ہے اور وفاداری تو جانور بھی کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، موجود صحافی حضرات، نظریہ آسمان سے اتر کر نہیں آتا ہے، نظریہ شخص دیتا ہے، نظریہ کوئی شخص دیتا ہے، اور نظریہ ہمیشہ نظریہ دینے والے، نظریے سے زیادہ، نظریے کے پلیٹ فارم سے زیادہ نظریہ دینے والے کی شخصیت پہ اٹیک کیا جاتا ہے کہ اگر کسی طرح یہ ثابت کر دیا جائے کہ نظریہ دینے والا شخص ہی غلط ہے تو پھر اس کا نظریہ بھی غلط ثابت ہو گیا۔ یہ کون سی لاجک ہے
اور میں ٹائم نہیں مل سکا، لیکن میں گھر جا کے ڈکشنری کی ساری کتابیں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جہاں یہ موجود ہو کہ آپ نظریے کو تو مانتے ہیں لیکن نظریہ دینے والے سے جو ہے محبت نہیں ہے۔ اور آخر میں وہی بات کہ دنیا میں صرف نظریہ دینے والا ہی زندہ رہتا ہے، تاریخ میں نظریہ دینے والا زندہ رہتا ہے۔ جن لوگوں نے سقراط کے خلاف اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس کو ہیملاک یا زہر دیا جائے، آج ان کا تاریخ میں نام نہیں ملتا۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ گیلیلیو کو ملک بدر کر دیا جائے کیونکہ یہ ہمارے جیو سینٹرزم تھیوری کے خلاف ہے، آج اس عمرہ اور روسا کا نام کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن گیلیلیو کا نام تاریخ میں زندہ ہے۔ اگر پورا کا پورا پاکستان بھی کل الطاف حسین کے خلاف ہو جائے تو تاریخ میں اگر کوئی نام زندہ رہے گا تو نظریہ دینے والے کا اور الطاف حسین کا نام زندہ رہے گا۔ ایم کیو ایم امریکہ کی سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے ارکان نے مذکورہ پریس کانفرنس کے بعد اپنا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر کے اس تمام صورتحال پر غور و خوض کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین بھائی کی قیادت میں ایم کیو ایم ایک خاندان کی طرح ہیں۔ خاندان کے افراد میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی ذی شعور اس طرح پریس کانفرنس کر کے اپنے گھر کی باتیں نہیں اچھالتا۔ یہ پریس کانفرنس ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے، ایم کیو ایم کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہے، اور ایم کیو ایم کا نظم و ضبط وہ ہے کہ جس کی ہم نہیں ہمارا دشمن بھی تعریف کرتا ہے۔ ہمارے اجلاس میں اس غیر تنظیمی عمل کا سختی سے نوٹس لیا گیا ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس پریس کانفرنس میں موجود عباد الرحمن، وکیل جمالی، معید فاروقی، اعجاز صدیقی، ڈاکٹر انوار، وسیم زیدی، کمال ظفر اور عدنان صدیقی نے رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران پر بے بنیاد الزامات لگا کر تنظیمی نظم و ضبط کی سنگین خلاف ورزی کی ہے، اور ہم رابطہ کمیٹی سے سفارش کرتے ہیں کہ قائد تحریک الطاف حسین کی توثیق کے ساتھ مذکورہ بالا افراد کو تنظیم کی بنیادی رکنیت سے خارج کیا جائے۔ آخر میں ہم ان تمام سینئر اراکین جو خود کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا سب سے بڑا ہمدرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الطاف حسین بھائی سے محبت کے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ واقعی اگر آپ کو قائد تحریک سے محبت ہے اور آپ قائد تحریک کا دم بھرتے ہیں تو ان کے پاس تحریک کی جو ایمانتیں ہیں وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو فی الفور واپس کر دیں۔ اس زمن میں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ آخر میں اس ہنگامی پریس کانفرنس میں شرکت پر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اراکین سینٹرل کمیٹی امریکہ۔ آپ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں کے پاس الطاف بھائی کی جو امانتیں ہیں وہ امانتوں کے تو تھوڑا سا ریلیٹ کیجیے، کیا امانتیں ہیں؟ کچھ فائنینشیل چیزیں ہیں یا کچھ ایسی ہیں کہ جن کا آپ ذکر کرنا مناسب سمجھیں یا نہ سمجھیں؟ اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں ایز سچ انہوں نے کوئی اگینسٹ بات نہیں کی، میرے خیال ہے ایم کیو ایم کے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں شکایت ہے صرف ان لوگوں سے کہ جو لندن میں بیٹھے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے اس کو لے کے نہیں چل رہے، بہیو نہیں کر رہے، اور نہ یہ کہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور اگر ان کی بات نہیں سنی گئی تو آئندہ کا لائے عمل وہ نیکسٹ ٹائم دیں گے۔ اس پہ ذرا فرمائیے گا۔ دیکھیں، جو امانتیں ہیں وہ میں کسی اور وقت کے لیے رکھتا ہوں، تو اس پہ میں زیادہ بات اس وقت کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ جب وقت آئے گا تو اس کی بھی جو ہے بات کر لی جائے گی۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ میں نے آپ کو بھی کہا کہ ٹاپ مین کے خلاف بات نہیں کی جاتی، لیکن ٹاپ مین کے بنائے ہوئے جو بنائے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ یہ تو کہتے ہیں کہ الطاف بھائی نے 23 اگست کو تمام اختیارات فاروق ستار کو دے دیے تھے، تو یہاں تک تو آپ الطاف بھائی کی بات مانتے ہیں،
لیکن جب الطاف بھائی نے تمام اختیارات ندیم نصرت کو دے دیے اور کہا کہ ندیم نصرت آپ تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں، تو دیکھیں تحریک سے جب آپ زیادہ وابستہ رہتے ہیں، تحریک سے جب آپ وابستہ ہوتے ہیں تو تحریک میں ایسا ہوتا ہے، دنیا کی تحریکوں میں ایسا ممکن ہے، ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، ایسا ہوا ہوگا کہ کبھی آپ کو اگنور بھی کیا گیا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا کہ کبھی آپ کی بات نہیں بھی سنی ہوگی. ہم میں سے تمام جتنے بھی لوگ ہیں، ہم 20 سال سے 30 سال سے 20 سال سے تو میں امریکہ میں ہوں، اور میں جو ہے وہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں اس وقت کا کارکن ہوں جب میرے چہرے پر رونا بھی نہیں آیا تھا. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم قائد تحریک الطاف حسین کے سپاہی ہیں اور ہم ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے جن لوگوں کو بنایا ہے آپ ان کے ذریعے شکایت پہنچائیں اپنی. آپ اگر ایک الگ گروپ بنا کر ایک الگ پریس کانفرنس کر کے آؤٹ آف دا وے جا کر اگر آپ ایسا کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اتنے ذہین تو ہیں کہ آپ چیزوں کو بٹوین دا لائن پڑھ لیں گے. اپنا بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ آج پریس کانفرنس میں ایک اور بات انہوں نے جو کی کہ جو یہاں پہ ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں وہ کھلم کھلا سڑکوں پہ پنجابیوں کو گالیاں نکالتے ہیں، فوج کو گالیاں نکالتے ہیں. اور میرا دوسرا پارٹ ہے کوشچن کا کہ فاروق ستار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے رابطہ کمیٹی سے اور الطاف حسین سے. ان دونوں سوالوں کی طرف وضاحت ہے. دیکھیں میرا سوال آپ کا یہ ہے کہ جو ہے وہ دیکھیں کسی کا ایم کیو ایم تمام قومیتوں کا احترام کرتی ہے. ایم کیو ایم صرف کراچی میں ہی نہیں ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، سرحد میں ہی، پنجاب میں بھی ہے. ہمارے درمیان میں جو ہے وہ ہم نے ہمارے سینیٹرز، ہمارے قومی اور صوبائی اسمبلی ممبر جو ہے سندھ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، پنجاب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، سرحد تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں کسی کا اگر کوئی انڈیویجول فیل ہے یا کسی کی اگر پرسنل اگر کوئی جو ہے تو اسے آپ ایم کیو میں من حیث القوم پارٹی سے تو آپ نہیں جوڑ سکتے نا. تو یہ کیا آج یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے کوئی ایسا جو ہے وہ واقعہ دیکھا کہ جہاں کوئی ایسا واقعہ کہ جہاں پر یہ بڑھ گیا ہو؟ اس سے پہلے بھی ہوتے تھے، اس سے پہلے بھی ہوں گے. لوگوں کے اپنے پرسنل کبھی کبھی جو ہے وہ اختلاف بھائی بھائی میں ہو جاتے ہیں، خاندان میں ہو جاتے ہیں. دوسرا سوال آپ کیا تھا فاروق ستار کے حوالے سے؟ فاروق ستار صاحب نے کہا کہ ہمارا کوئی جو لندن کی رابطہ کمیٹی ہے الطاف حسین سے یہاں کے ہوتا نہیں. وہ آپ کیا کیسے لیتے ہیں فاروق ستار صاحب کو ایم کیو ایم میں؟ دیکھیں بھائی نے اس کے وضاحت سے بیان کیا ہے اور بھائی نے کہا ہے کہ جو ہے وہ اب ان کو بھائی نے ان کو جو ہے وہ تنظیم کی بنیادی رکھنے سے خارج کیا. بھائی